وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله مولانا العظيم درود پاک آوازیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين أحباب گرامی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات میں اور آپ کی مرویات میں جس طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے عظیم صحابی ہیں، وہ رسول اللہ کی احادیث بڑی کثیر تعداد میں روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب جو ہے وہ جناب صدیق اکبر کو ملا ہے، لیکن ان سے اتنی روایات نہیں، 2 یا 4 درجن روایات ہیں جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور باقی جو لوگ اتنا زیادہ عرصہ قریب نہیں رہے وہ روایات زیادہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اتنی زیادہ روایات موجود نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محدثین نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو حضرت صدیق اکبر کا دور ہے وہ تقریباً 2.5 سال ہے۔ رسول اللہ کے وصال کے 2.5 سال کے بعد جناب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روایات اور چیزیں بیان کرتے تھے، تب صحابہ کی کثیر تعداد موجود تھی، اور وہ محدثین، وہ فقہا، تابعین یا صحابہ، ان کے پاس خود سے بڑا ذخیرہ تھا اور اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی روایات کی۔ اور دوسرے نمبر پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مصروفیات حضور کے وصال کے بعد کہ مانع زکوٰۃ آ گئے، ختم نبوت کا مسئلہ بن گیا، سرحدوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، جہاد کے جو معاملات ہیں، یا جو امور خلافت ہے، وہ اس قدر زیادہ تھے جناب صدیق اکبر اتنے مصروف اور مشغول رہے ہو سکے کہ آپ اتنی زیادہ روایات کو روایت نہیں کر سکے، ان مہمات میں ہی مصروف رہے، آپ کو فرصت نہ ملی کہ حدیث کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے، یا رسول اللہ کے ارشادات اور آپ کے فرامین کو آگے بیان کرنے کے لیے کہ آپ اس سے زیادہ چیزیں بیان کر سکتے، آپ تو مہمات میں لگے رہے، اس وجہ سے آپ سے زیادہ روایات نہیں۔ لیکن جو روایات جناب صدیق اکبر سے ہے وہ اتنی مضبوط، جو تعلیمات جناب صدیق اکبر نے رسول اللہ سے روایت کی ہے وہ معرفت کا مینار ہے، اور اتنی خاص باتیں ہیں کہ ایسی خاص باتیں آپ کو کسی اور صحابی سے نہیں ملیں گی جتنی خاص باتیں آپ کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملیں گی۔ اور دوسری وجہ جو محدثین نے بیان کی کہ ایک ظاہری تعلیم اور ایک ہے باطنی تعلیم۔ جو باطنی تعلیم ہے، جو روحانیت ہے، جو شریعت کا نقص ہے، جس کو معرفت کہتے ہیں، جس کو حقیقت کہتے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے عارف تھے، اس کے ماہر تھے، اور آپ کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیالات اور نظریات تھے، بالکل جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ لفظ بلفظ، حرف بحرف اور خیال
منظر ہوا کہ جب حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ نے 6 ہجری کو جو عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے اور مکے والوں نے روک دیا اور ایک صلح نامہ ترتیب پایا، حدیبیہ کے مقام پر اس کو صلح حدیبیہ کے نام پر جانا جاتا ہے، تو اس میں جو شرائط طے ہوئی وہ بظاہر مسلمانوں نے تب کر شرائط جو تھی وہ مان لی. ان کا جو پلڑا تھا وہ بھاری تھا، کفار کا، مشرکین مکہ کا، جبکہ مسلمانوں کا، رسول اللہ کا، مدینہ والوں کا ایسے لگتا تھا جیسے تب کا شراب کی انہوں نے ان کی ساری شرطیں مان لیا، اپنے کوئی شرط بنوائی نہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بڑا اس پہ جو ان کے دل میں یا ان کا ایک مزاج تھا، انہوں نے سیدھے جا کر رسول اللہ سے اس بات کا گلا کیا کہ حضور ہم حق پر نہیں، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں، کیا قرآن حق نہیں ہے، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا بے شک. کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا؟ آپ نے خود بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم احرام باندھ کے مکے کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں. یہ خواب آپ نے بیان نہیں کیا؟ حضور نے فرمایا بیان کیا. کہتے ہیں مسئلہ کے اوپر رکھتا تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمر ہم حق پر ہیں تو کیا ہم ان سے ٹکرا جائیں؟ کیا ہمیں حکمت عملی کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے اور جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کے مطابق. اور وہی بات جو میں نے کی خواب کی بات تم کہہ رہے ہو کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو خواب دیکھا ہے، لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا اسی سال ہم نے عمرہ کر دیں؟ یہ کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ہم نے احرام کی حالت میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے ساتھ بھی ادا جائیں گے تو خواب کے مطابق ہی ہوگا. جناب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں نے سوالات کیے، حضور نے مجھے اس کے جوابات ارشاد فرما دیے. میں رسول اللہ کے خیمے سے نکلا تو سیدھا جناب صدیق اکبر کے خیمے میں گیا اور وہاں جا کر وہی سوالات میں نے ابو بکر صدیق کی خدمت میں پیش کیے. کیا ہم اکبر نہیں؟ رسول اللہ کے سچے نبی نہیں ہے؟ قرآن حق نہیں ہے؟ ہم در پر شرح کیوں کریں؟ کیا رسول اللہ نے خواب نہیں دیکھا تھا؟ کہتے جو الفاظ وہ جواب جناب صدیق اکبر نے مجھے دیے، جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہی الفاظ صدیق اکبر کے تھے. جتنے جوابات ہیں، جو جواب رسول اللہ نے دیے صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیے. کہتے اس وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ ابو بکر صدیق کے سینے کا سارا خیال رسول اللہ کے سینے سے منتقل ہوا. سبحان اللہ. جو تربیت رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کی ہے، میری تو وہی خیالات، وہی معاملہ اور وہ ساری چیزیں، یعنی کسی ایک آدھ لفظ میں آگے پیچھے بتا ہو جائے، کوئی الفاظ ہی آگے پیچھے ہو جائے، نہ لفظ میں آگے پیچھے ہوا، نہ کوئی خیال آگے پیچھے ہوا، نہ کوئی تعلیم آگے پیچھے ہوئی. جو جواب رسول اللہ نے ارشاد فرمائے وہی جواب ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمائے. کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ ابو بکر صدیق مزاج شناس مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. جو فیضان نبوت صدیق اکبر کو ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے کہا ابو بکر آؤ ام ایمن کی زیارت کرنے کے لیے چلے، جس طرح رسول اللہ زیارت کے لیے جاتے تھے. اب سیدنا ام ایمن کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ہمیں دیکھتے ہوئے رونا شروع کر دیا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ رسول اللہ کی وفات پر رو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں حضور کی وصال اور حضور کی فراق پر نہیں رو رہی، میں رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. پہلے وحی آتی تھی، وحی منقطع ہو گئی. کہتے ہیں فاروق اعظم کے انہوں نے ایسے جیسے ہماری اندر کی بات کو جیسے پہلے ہوئے پانی میں پتھر مار دیا ہے، حضرت ام ایمن سے زیادہ آپ دونوں رونے لگے اور پھر اتنا روئے کہ ہماری ہچکی بن گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تجربات اور رسول پاک کا جملہ معاملہ
زیادہ فقط جناب صدیق اکبر کو حاصل تھا، کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ حضرت صدیق کو رضی اللہ کو کہتے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، مشکل تھے، میری غم تھا میرے چہرے پر۔ تو رسول پاک نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں، آپ غمگین ہیں؟ تو میں نے اس کی حضور میرا فلاں عزیز جو ہے وہ جان کنی کے عالم میں تھا اور اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، تو میں اس کے پاس اٹھ کے آیا ہوں اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے اس کو تلقین کلمہ نہیں کیا؟ کہا کہ اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پاس کلمہ پڑھا نہیں، تلقین نہیں کیا؟ جی حضور تلقین کیا تھا۔ فرمایا اس نے پڑھا نہیں؟ عرض کیا حضور اس نے پڑھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے اس کی تو اس پر جنت واجب ہو گئی، تو کلمے کا زندوں کو فائدہ نہیں ہے؟ یعنی وہ آخری وقت میں کلمہ پڑھے اس کو تو جنت مل گئی، وہ جنت میں داخل ہو گیا، ایمان میں خاتمہ ہو گیا، تو ہم جو زندہ ہے کلمے کا ہمیں بھی کوئی فائدہ ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر زندوں کو فائدہ یہ ہے کہ جب زندے پڑھیں گے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حاتم ذنوبہم، ان کے گناہ مٹ جائیں گے۔